گی وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ مُمِیلاتٌ مائلاتٌ، جو عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی اور خود بھی ان کی طرف آکرشت ہوں گی۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وَلَا يَجِدْنَ رِیحَہَا، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ 12 بجے میں آپ کے جلسے میں آ رہا تھا، دیکھا بازار لگا ہوا ہے، دکانیں لگی ہیں، بہت ساری عورتیں وہاں شاپنگ کر رہی ہیں۔ بھائی جلسے میں کس لیے آئی ہو تم؟ کنگن خریدنے آئی ہو، چوڑی خریدنے آئی ہو، زیور خریدنے آئی ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ جوان جوان لڑکیاں ہیں، سج سنور کر کے بہترین کپڑے پہن کر کے جلسے میں آ رہی ہیں۔ غلط ہے یہ تمام چیزیں، ہمیں اور آپ کو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ باپ کہاں چلا گیا؟ ماں کہاں چلی گئی؟ 70 سال کی ماں بیچاری پردے میں آ رہی ہے، سادہ اور سمپل کپڑے پہن کے آ رہی ہے۔ 18 سال کی اس کی بیٹی سج سنور کے میک اپ کر کے خوشبو میں بس کر کے آ رہی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ واپس جا کر کے غسل نہ کرے۔ کون سا غسل؟ غسل جنابت۔ جو عورت ناپاک ہوتی اور جو غسل کرتی ہے وہ غسل کر کے اپنے بدن سے خوشبو کا اثر ختم نہ کرے اور پھر آ کر کے مسجد میں نماز نہ پڑھے، تب تک اس کی مسجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تو عورتیں جو بے حیائی کریں گی، عورت کا جنت میں جانا بہت آسان ہے اور جہنم میں جانا بھی بہت آسان ہے۔ عورت بے حیائی کرے، بے پردگی کرے، جہنم میں بڑی آسانی سے چلی جائے گی، اور جنت میں جانا ہے عورت 4 کام کر لے، صرف 4 کام کر لے عورت جنت میں چلی جائے گی۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کا روزہ رکھے، شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ 4 کام جو عورت کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ اور آخری چیز جو بیان کر کے میں بات ختم کروں گا، جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے، اور اس کا تعلق ہمارے بوڑھے لوگوں سے ہے۔ سماج میں جب ایک مسلمان بوڑھا ہوتا ہے، 70 سال کا 60 سال کا ہوتا ہے، اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بوڑھے مسلمان کا احترام کرنا اللہ کا احترام کرنا اللہ کا ایک احترام میں شامل ہے کہ بوڑھے مسلمان کا احترام کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی بوڑھا مسلمان 70 سال کا 60 سال کا بوڑھا اپنی سفید داڑھی کو کالے خضاب سے کالا کر رہا ہے، اپنے بڑھاپے کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے بوڑھے کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان قوم یخذبون بالسواد، آخری زمانے میں قیامت کے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے سفید داڑھی کو اور سفید بال کو کالے رنگ سے ڈائی کریں گے، اپنی داڑھی اور سر کے بال کو کالے رنگ سے وہ ڈائی کریں گے، کحواسل الحمام، کبوتر کے سینے کی طرح، جیسے کبوتر کا جو سینہ ہوتا ہے وہ سینے کے پاس کا حصہ کالا اور باقی سفید ہوتا ہے، وائٹ ہوتا ہے۔ اس بوڑھے انسان کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اپنے سفید بالوں کو کالے رنگ سے ڈائی کرتا ہے، لا یریحون رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے بزرگوں، اگر چہرے اور سر کے بال اگر جو ہے وہ سفید ہو بھی رہے ہیں، آپ مہندی لگا سکتے ہیں، آپ مہندی کے جیسا کلر لگا سکتے ہیں، لیکن بلیک کلر لگانا، کالا کلر لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے اور اس کو جنت میں نہ جانے کی نشانی قرار دیا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں، میں نے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو بتا دیا، میں نے بتا دیا، جی رب العالمین ہمیں ہر معاملے میں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔